السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج 3 مختلف خبروں کے اوپر اس ویلاگ کے اندر بات کرنی ہے اور تینوں ہی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جس پہ میں کچھ اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ معاملہ ہے، 2 اس میں ترین شامل ہیں، ایک تو جہانگیر ترین اور ایک شوکت ترین، اور پھر آخر میں سب سے جو امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے بھارت کے حوالے سے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اور الزام لگایا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور تقریباً کوئی 3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اور فاروقی پلپ لمیٹڈ یہ ایک کمپنی ہے جو دراصل میں 1991 میں بنائی گئی تھی، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2011-2012 میں اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ اس کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے جب یہ خبر آئی تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر اپنی مختلف رائے دی۔ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگ تھے، کچھ اس میں سے ویسے ہی ذرا سکتے میں چلے گئے، اور کچھ جو تھے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھا ہمارا انصاف، مطلب ہم نے جہانگیر ترین کو بھی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اچھا، میرے اس پہ جو نقطہ نظر ہے، جو لوگ تو سکتے میں چلے گئے ہیں ان کے سکتے میں جانے کی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ان کے سکتے میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا، ان کو پچھلے 10 سال میں یہی بتایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور کیا زبردست بندہ ہے، اور ان کی تصویریں اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جس طرح پیش کیا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا، جناب جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ کپتان کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز بھر بھر کے لا رہے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ جناب مجھے یاد ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑا فخر محسوس کرتی تھی اس کے اوپر، ان کی تصویریں شو کرنے میں کہ دیکھیں جناب پٹے پہنا رہے ہیں ان کو، اور کس طرح بھر بھر کے جو ہے وہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے اوپر یہی ہم کہتے تھے، ہنستے تھے کہ جناب آپ دیکھیں پیسے کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب نے ڈٹ کے استعمال کیا اپنے پیسے کا۔ صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس پورے سفر میں 2018 تک پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پہ لا کے کھڑا کیا، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ان کے پیسے کا رول ہے، ان کی شخصیت کا رول ہے، ان کے نیٹ ورک کا رول ہے۔ آپ 100 اختلاف کریں ان کے کاروبار سے، آپ 100 اختلاف کریں ان کے اوپر لگنے والے الزامات پہ، لیکن ان کا آپ پیسہ اور پسینہ، خون تو میں نہیں کہوں گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا خون پسینہ لگا ہے، میں کہوں گا پیسہ اور پسینہ ان کا جو ہے وہ تحریک انصاف میں ڈٹ کے لگا ہے۔ تو اس کے بعد جب ظاہری بات ہے آپس میں کچھ دوریاں ہوئیں تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے، اور کرتے اس کے بعد وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آنا، اور اس کے بعد ان کی فیکٹریوں کے اوپر چھاپے، اور اب کہانی جو ہے وہ اس مقدمے تک پہنچی ہے۔ لیکن مجھے بار بار وہ ایک انٹرویو یاد آتا ہے جو میں نے عمران خان صاحب کا کیا تھا آج سے کئی سال پہلے۔ اس وقت جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا مقدمہ چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور میں نے اس انٹرویو کے اندر ان سے یہ سوال کیا تھا، ابھی مقدمہ چل رہا تھا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی اگر جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ اگر گلٹی ہوئے، اگر ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا تو کیا آپ ان کو پارٹی سے نکال دیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کوئی بھی ہو، میں ہوں، جہانگیر ہو، کوئی بھی ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ پارٹی سے نکالا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہم نے دیکھا کہ کپتان نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا اور جہانگیر خان ترین صاحب کو نہیں نکالا۔ اور اس کے بعد جب وہ اس انٹرویو کا کلپ جو ہے وہ مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی چلتا ہے، اور وہ جب لوگ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں نا وہ سیاست تو نہیں کر رہے نا، وہ سیاست تو نہیں کر رہے، لیکن ظاہری بات ہے پارٹی کا تو وہ اثاثہ ہیں، پارٹی کا اثاثہ ہے، تو پارٹی کا اثاثہ جو ہے وہ رہیں گے، پارٹی کو وہ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ کابینہ کے اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت کی، یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ میں آپ کو مطلب کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کے اندر ایک تھنک ٹینک بنانے کی کوشش کی تھی جو دراصل میں اس گورنمنٹ کو چلائے گا۔ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے، ان کے ساتھ جب ان کے معاملات خراب ہوئے تب جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ سائڈ لائن ہوئے، اور کلیش اس بات کا تھا کہ دراصل میں حکومت کرے گا کون، کیا اعظم خان صاحب چلائیں گے بیوروکریسی کو یا جہانگیر خان ترین صاحب جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح چلے گا۔ کلیش یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جب کلیش یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد فائلیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، اور کرتے 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 آپ یہ تک سوچیں کہ عبدالحفیظ شیخ جب سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے بھی جہانگیر خان ترین سے رابطہ کیا تھا کہ جناب ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اب بندہ پوچھے ان سے کہ جی آپ کو سپورٹ کس لیے چاہیے تھی؟
ان کے اوپر جب اتنے زیادہ الزامات تھے اور یہ سب کچھ تھے، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ساری چیز ہونے کے بعد بھی یہ ابھی بھی جو ہے وہ کھل کے جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں نہیں بولیں گے، جبکہ بات یہی اسی طرح کا مقدمہ اگر اپوزیشن کے کسی رہنما کے خلاف کٹ جائے، چاہے اس کا فیصلہ بھی ابھی تک نہ آیا ہو، یہ ان کو چور ڈاکو لٹیرا سب کچھ برانڈ کر دیتے ہیں، سب کچھ کہہ دیں گے ان کو کہ جناب وہ سب کچھ ہے، دنیا کا کرپٹ ترین انسان وہ ہے. لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کوئی کامنٹ نہیں آ رہا، نہ عمران خان صاحب نے کوئی ٹویٹ کی، نہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بول رہا ہے. ظاہر ہے شرمندگی ہے نا، شرمندگی ہے کہ آپ نے اتنے سال اس شخص کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا. عمران خان صاحب نے کئی جلسے کیے، کئی 100 جلسے بلکہ میں کہوں گا، کئی بیٹھکیں کی، پاکستان تحریک انصاف کی برین سٹارمنگ کی. ان کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے پتہ نہیں کتنے لوائلسٹ کو آپ نے نکال دیا، جس میں فوزیہ قصوری ہوں، حامد خان ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں چودھری سرور بھی نے بھی مجھے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی اگر سب کچھ جہانگیر ترین نہیں کرنا ہے تو اسی آلو چھولے بیچن نہیں آئے تھے. تو مطلب جہانگیر خان ترین کے لیے جو ہے وہ قربانیوں پہ قربانیاں دی گئی لوگوں کی. لیکن آج یہ سچویشن آتی ہے کہ آپ کو جہانگیر خان ترین کہ آپ کی حکومت کے اندر ہی آپ ہی کے انڈر وہ FIA ہے، آپ کو اب وہ جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے کہ 3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہوں گے، ظاہری بات ہے ایک پروسیس ہے وہ ضرور چلنا چاہیے، لیکن اتنے سویر الزامات. اور جب ہم کہا کرتے تھے یہ ساری باتیں تو ہمیں کہا جاتا تھا جناب آپ تو 2 نمبر ہیں، آپ یہ ہیں وہ جن کی عادت ہے. آج آپ ہی کی حکومت کے اندر جا کے آپ ہی کے جہانگیر ترین کے خلاف آپ کو مقدمہ درج کرنا پڑا، اور صرف وجہ یہ تھی کہ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات ہے. اگر یہ تعلقات خراب نہ ہوتے تو سب کچھ جو ہے وہ مطلب فرسٹ کلاس چلنا تھا. اینی ویز جہانگیر خان ترین صاحب کی تو بات آ گئی، اب ایک اور ترین کی بات کرتے ہیں، شوکت ترین صاحب کی. شوکت ترین صاحب کے حوالے سے اب یہ خبریں آج میڈیا کے اندر آئیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ موسٹ پروبلی وزیر خزانہ بنایا جائے گا. اچھا بائی دا وے پرائم منسٹر ہاؤس ابھی اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ جگہوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مشیر خزانہ کے طور پہ لایا جائے گا، مشیر بنایا جائے گا ان کو وزیر اعظم کو، اور وہ جو ہیں حماد اظہر کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کریں گے. اچھا اب اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ یہ ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا، مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خود کہا ہے کہ جی عبدالحفیظ شیخ صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے. تو وہ تو شوکت ترین صاحب بھی الیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر آپ نے ٹھیک کیا گاڑی کا جو انجن ہے وہ تو اسی طرح ہی خراب رہا جو پہلے والا مسئلہ تھا. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بار بار جب وہ آپ پچھلے 10 سال کی بات کرتے تھے، جب آپ کہتے تھے جناب 10 سال کے اندر جو ہے لوٹ کسوٹ ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ٹینیور کے بارے میں بات کرتے تھے، تو وہ تو شوکت ترین صاحب بھی جو ہے وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی وزیر خزانہ تھے، اور ان کے اوپر تو ایک ریفرنس بھی بنا تھا نیب کا، اور وہ تھا رینٹل پاور پلانٹ کا. تو ان کے اوپر بھی بڑے سنگین قسم کے الزامات لگ چکے ہیں. تو 8 اکتوبر 2008 سے 22 فروری 2010 تک وہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ وزیر خزانہ رہے. تو اس کی وجہ، اور جب انہوں نے چھوڑا تھا تو جو وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ سلک بینک کے لیے دراصل میں وہ فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے تھے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں یہاں سے میں استعفیٰ دے دوں. لیکن پس منظر میں باتیں جو ہیں وہ ایک تو ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، اور مطلب مسئلہ اصل یہ نہیں تھا. اور اگر تو کوئی شخص اپنے ایک پرائیویٹ معاملے کی خاطر اس ملک کے وزارت خزانہ کا عہدہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر آپ خود ہی بس فیصلہ کر لیجئے گا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اس کے لیے کتنا کو دل میں درد ہے. اینی ویز میں کسی کے حب الوطنی کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، آئی ایم ناٹ دا سارٹ، بٹ مائی پرابلم از کہ آپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں سے وہی کام کروانا چاہ رہے ہیں جن کو آپ پرابلم کی جڑ سمجھتے رہے ہیں، چاہے وہ عبدالحفیظ شیخ ہوں، چاہے وہ شوکت ترین ہوں. کیا آپ کے پاس لوگ ختم ہو چکے ہیں؟ کیا پورے 22 کروڑ عوام کے اندر آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا کہ آپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں کو ہی دوبارہ کدھر پھر نیا پاکستان کدھر بنتا ہے؟ پھر آپ کیا نیا کر رہے ہیں؟ لوگ تو وہی ہیں، ان کے فارمولے بھی وہی ہیں، یہ وہی کام کریں گے جو وہ پچھلی حکومتوں میں کرتے. تو پھر آپ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ میں فرق کیا رہے گا؟ انہوں نے کوئی نئی چیز تو نہیں انٹروڈیوس کرنی. تو میں حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تیسرا ایک اور جو حماد اظہر صاحب کے آنے کے بعد ایک جو نیا فیصلہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے جناب کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کا آغاز کیا جائے گا، اور بھارت سے جو ہے وہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی، اور کاٹن بھی جو ہے وہ جولائی تک جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کشمیر کے معاملے کے بعد جو کچھ کشمیر کے حوالے سے ہو چکا ہے
اس کے بعد اگر یہی سب کچھ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے کیا ہوتا تو مجھے صرف خود بتا دیجئے انصاف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا حال کرنا تھا ان کا. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی تو انہوں نے کیا حال کرنا تھا ان کا. لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ یہ معاملات کو بڑھا رہے ہیں، میں اس پہ نہیں ان کو کرٹیسائز کروں گا، لیکن میں اس موقع کے اوپر یہ ضرور ان کو کہوں گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا اس کو سمجھا کریں. آج آپ کو کرنا پڑا نا، آج آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑی، آج آپ کو نظر آیا کہ نہیں، بھارت سے اگر ہم چینی امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے فائدے میں ہے، اگر ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے فائدے میں ہے. چینی جو 110 روپے سے بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ بھارت سے یہ چینی آ جاتی ہے تو مارکیٹ ہم سٹیبل کر پائیں گے، آگے ویسی رمضان آنے والا ہے. تو یہ مارکیٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں، یہ ریالٹیز ہوتی ہیں جس کے اوپر ملک اپنے فیصلے کرتے ہیں. جذبات میں آ کے جو ہے وہ اس قسم کے فضول قسم کے فیصلے نہیں کیے جاتے. اور اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو اس کے بعد دوسروں کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے سوال نہیں اٹھاتے کہ جی مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اب آپ کے اوپر نعرہ لگایا جائے کیا؟ یہ آج تو حکومت بھی مودی کی ہے، بھارت کا وزیر اعظم کون ہے؟ نریندر مودی ہے نا. آج آپ اس کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں نا. اب یہاں پر اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سوال اٹھانا شروع کر دے، ہاں جی آپ بتائیں جی کون ہے مودی کا یار، یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سوال کرنا شروع کر دے. نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کا دھیان رکھنا چاہیے. اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں، اگر دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہتر ہوتے ہیں، ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بھی اور ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی آپس میں مل سکتے ہیں اور اس علاقے کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر یہ عمران خان صاحب یہ کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس معاملے میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، یہ نہیں کہ اس آواز کو دبا دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو باقی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے متفقہ طور پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے میں، وہ سارے اس معاملے پہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ اس معاملے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. کافی سال ہو گئے، بڑی دیر سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک سٹیلمیٹ پوزیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.